دیکھیں جب ایک بندہ نان مسلم جس نے کبھی مسلم کنٹری میں آیا ہی نہیں, and I'm telling you there are a lot of people who have never visited a Gulf state, کیونکہ میں اپنے یورپ میں نا اپنے مختلف دوستوں سے, مختلف صرف جرمن سے نہیں اور بھی جو آئے ہوئے تھے پڑھنے کے لیے, اکثر پوچھتا رہتا تھا کہ ہیو یو ایور وزٹڈ اے مسلم کنٹری, ہیو یو وزٹڈ دبئی, ہیو یو وزٹڈ گلف. میں اس لیے گلف یا دبئی کا نام لیتا تھا کیونکہ وہاں پہ تو ذرا آسان لگتا ہے ان کو آنا, کیونکہ ایسی فیسلٹیز ہیں. موسٹ آف دیم سے نو ناٹ, آئی نیور ایون ریئلی تھاٹ اباؤٹ اٹ. تو اس کی وجوہات تھیں جو بھی. تو یہ اب ایک موقع بنا ہے, لوگ آ رہے ہیں مسلم کلچر کو دیکھ رہے ہیں. ایون حجاب والی خواتین اور فیملیز کو جاتے اور پھرتے دیکھتے ہیں کہ دے آر نارمل پیپل, دے آر ناٹ لائک اوپریسڈ, دا ویمن آر ہیپی ایکچولی, دے آر پلینگ, دے ڈو چٹ چیٹ. پھر یہ دیکھتے ہیں اذان ان کے کانوں میں پڑتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. نورا ایلی یہ ایک سوئس ریورٹڈ مسلم تھی جنہوں نے 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا, اور اس کے بعد سوئٹزرلینڈ واپس جا کے الحمدللہ اسلام کو اسٹڈی کیا, اسلام قبول کیا, اور اسلام کو اس حد تک میکسیمم جتنا بندہ کر سکتا ہے پریکٹس کرنے کی کوشش کی. شی واز اے نقابی ایکچولی, جو کہ بڑا مشکل کام ہے سوئٹزرلینڈ میں. اب شی واز اے سوئس بورن, شی واز اے سوئس ایکچولی نیٹو. اس طرح سے اس سارے کو فیملی سے ٹکر لینا اور معاشرے سے ٹکر لینا. انہوں نے بعد میں وہاں پہ جا کے ایک اسلامک سینٹر ہے ان کا ICCS, اسلامک کاؤنسل فار اس طرح کر کے نام ہے, اسلامک سینٹرل کاؤنسل آف سوئٹزرلینڈ, اس کی فاؤنڈنگ ممبر ہے, بلکہ اس کی خواتین کی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں. اس کے علاوہ جب سوئٹزرلینڈ میں نقاب پہ بین لگا, شی پروٹیسٹڈ اگینسٹ اٹ, آئی مین ان اے پراپر وے, لیگل وے میں. ان کے ہسبینڈ نے بھی, وہ بھی ایک ریورٹڈ مسلم تھے, ان دونوں نے مل کے بہت کام کیا اس حجاب کے, نقاب کے بین کے خلاف, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جی آپ بیسک رائٹ آف فریڈم جو آپ جس کا آپ پرچار کرتے ہیں وہ چھین رہے ہیں خواتین سے جو اپنے آپ کو کور کرنا چاہتی ہیں. جب میناروں پہ پابندی لگی سوئٹزرلینڈ میں, انہوں نے اس کے خلاف پراپر کاروائیاں کی جو لیگل سینس میں ہو سکتی ہیں. بہت کام کیا انہوں نے, اللہ نے بہت کام لیا. اینڈ یو نو واٹ, ان کی بیسک وجہ کیا بنی اسلام قبول کرنے کی؟ سبحان اللہ, لک ایٹ دس. اینڈ دین ریلیٹڈ ٹو قطر, she happened to visit Oman with her father, first time a Muslim country, and she used to listen to this adhan جس نے ان کو بہت متاثر کیا, اور وہاں سے ٹریگر ہوئی. ان کو اذان اتنی اچھی لگتی تھی یہ سن کے کہ she wanted to know more about it, that what is this thing and what is this culture in Islam. She died unfortunately in 2020 with breast cancer at the age of 35. سبحان اللہ, اللہم اغفر لہا وارحمہا. بہت بڑا لاس ہے مسلم امت کے لیے, بیکاز شی واز اے بگ داعیہ ان یورپ ایکچولی, ان جرمن اسپیکنگ کنٹریز, جرمنی, سوئٹزرلینڈ اور آسٹریا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جس طرح سے وہ پہلی دفعہ کسی گلف مسلم کنٹری گئیں اور وہ ٹریگر ہوا پوائنٹ ان کا اسلام قبول کرنے کا, اور انہوں نے اتنی خدمات سر انجام دی. یہ جو قطر میں اس وقت ہو رہا ہے نا, مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے, غیر مسلموں کو, اور ان کے کلچر کو, اذان کو. میں نے ایک اس دن ویڈیو شیئر کی تھی, دیکھی بھی, کہ انہوں نے سینٹرل مسجد آف جو قطر ہے اس کے ارد گرد دعات کھڑے کیے ہیں جو انگلش اسپیکنگ, بڑے ویل مینرڈ, بڑے پولائٹ, اور وہ جو بھی آ رہے ہیں نا ٹورسٹ, ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہلکا پھلکا اسلام کا انٹروڈکشن دیتے ہیں, ان کو مسجد دکھاتے ہیں. ان ویلیوز کے قریب جو لوگ آ رہے ہیں, جو امپریشن یہ لے کے واپس جائیں گے, اٹ ہیز سروڈ اے بگ پارٹ آف دعویٰ. دیٹ از واٹ آئی وانٹ. دیکھیں اب سبحان اللہ, اگر آپ تھوڑا سا ذرا ڈیپلی سوچیں کہ ایک طریقے سے نا پوری دنیا میں, اب دیکھیں قطر لائم لائٹ پہ آیا ہوا ہے, حجت قائم ہو رہی ہے پوری دنیا والوں پہ کہ دس از اسلام, اب تمہارے اوپر ہے, یو وانٹ ٹو ایکسیپٹ اٹ اور ناٹ. تو سبحان اللہ, دیکھیں یہ بھی اگر اس پرسپیکٹو سے دیکھا جائے, and already many people have accepted, جیسے اور ایون میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو کہ آپ سمجھ لو کہ جو ان ویلیوز کو اپریشیٹ کرتے ہیں نا, وہ قطر کے ڈیفینس میں بول رہے ہیں. بہت سارے لوگ, ایون جس طرح میں نے بات کی تھی کہ فیفا کے جو ہے نا پریزیڈنٹ ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نیوز کاسٹرز وغیرہ لوگ ڈفرینٹ جو ہیں, جو ان ویلیوز کو اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو بھی باتیں ہیں قطر کو جو ہے نا وی ہیو ٹو اپریشیٹ. ایک چیز آخری میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہاؤ کلیئر از دا میسج آف اسلام. مطلب دا مومنٹ یو آر ٹولڈ کہ اسلام کیا ہے, پیپل ریڈیلی ایکسیپٹ اٹ. مطلب میں نے اس سے زیادہ اور کسی ریلیجن میں یہ چیز نہیں دیکھی کہ لوگوں کو جب وہ میسج دیا جائے, ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو پیاس ہوتی ہے. صحیح بات ہے, پیاس ہوتی ہے ان کویسچنس کی کہ میں کون ہوں, میں کہاں ہوں, میرا مقصد کیا ہے, میرا بنانے والا کون ہے, اس کا تعارف کیا ہے. اور وہ میسج جب سادہ الفاظ میں دیا جاتا ہے نا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, they readily accept it as if there was some thirst in their heart for this, you know. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے نورا علی کی مثال دی, اس طرح کے بہت سارے اللہ کرے شریف النفس جو ویسٹرنز جو نان مسلمز ہیں جو وزٹ کر کے جا رہے ہیں, نان انگلش اسپیکنگ سب بہت سارے ہیں, اسپینش ہیں, برازیلین, بہت ساری کلچرز آ رہے ہیں. اللہ کرے کہ بہت سارے لوگ اس طریقے سے وہ پریسیڈنٹس واپس لے کے جائیں اپنے دل میں, اور جا کے اللہ ان کو توفیق دے اسلام کو
پرکھیں پڑھیں. جب بندہ فطرت پہ کا جو دین ہے وہ جب انسان کی روح جو بھوکی ہوتی ہے فطرت پہ اللہ کی کمانڈمنٹس پہ عمل کرنے کی, جب وہ میسج پڑھتا ہے نا, بندہ قرآن پڑھتا ہے دل سے ان بایوس ہو کے, تو وہ دل پہ اثر کر رہا ہوتا ہے. اور عمر بھائی when these people accept Islam نا, they bring us to shame. They practice such Islam جو اسلام ہم نے کبھی پریکٹس نہیں کیا ہوتا واللہ. یہ آپ مطلب 60 سال کی عمر میں ایکسیپٹ کرنے والا اسلام ایک بزرگ شخص, اس نے 3-4 سال میں عربی سیکھی, قرآن حفظ کر لیا, اتنی بوڑھی ایج, ہمیں فری میں مل گیا, ہمیں فری میں کیا محنت کی ہے, ہمیں قدر نہیں ہے اس کی. صحیح بات ہے. اچھا گائز, میں ایک نیوز کلپ کی طرف جاتا ہوں. یہ ابھی جو ہم نے جس طرح تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, وہ جو BBC اردو کا آرٹیکل تھا, یہ اس وقت آرٹیکل جو ہے یہ لیٹسٹ آرٹیکل ہے, یہ دا نیوز انٹرنیشنل میں آیا ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی اسلام آباد یوتھ انکریزنگلی ٹیسٹنگ پازیٹیو فار HIV. ٹھیک ہے, یہ 24 نومبر کی خبر ہے, اور میں آرٹیکل پڑھ دیتا ہوں. لکھتے ہیں کہ a shocking number of 519 people have tested positive for HIV in Islamabad during the last 10 months between January 1st to October 31st, and their alarming majority comprises young men in the age group of 18 to 25 years of age, being categorized as men having sex with men, MSM, in addition to transgenders, officials said on Wednesday. اچھا آگے لکھتے ہیں جی اس آرٹیکل میں کہ the Federal Health Ministry official who requested anonymity as he was not authorized to speak to the media claimed that of the 590 new HIV patients, around 40 to 45% people are young men in the age group of 18 to 25 years who categorize themselves as homosexuals or men having sex with men, while the other major group was transgenders who were also involved in unsafe sexual practices. So یہ آپ بات دیکھیں, اب یہ لیٹسٹ خبر ہے کہ جو بتا رہے ہیں کہ ایکچولی یہ جو ٹرانسجینڈرزم اور ہوموسیکشوالٹی جو اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں, ابھی تو باقی شہروں کی تو بات ہی نہیں ہوئی, کہ وہاں پہ کتنا زیادہ شارپ رائز ہوا ہے. سو بیفور یو اسٹارٹ پشنگ دس ٹرانسجینڈر ایجنڈا اینڈ آل دیٹ, ذرا تھوڑا سا نا فیکٹس آن گراؤنڈ بھی اگر انسان دیکھ لے تو ذرا سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور ایون فرام یعنی اسلامک پرسپیکٹو میں تو ہے ہی غلط, وہ تو کوئی شک نہیں, بٹ ایون فرام اے میڈیکل پرسپیکٹو اس کے جو سائڈ افیکٹس ہیں دے آر ایبسولوٹلی ڈیزاسٹرس. اینڈ یو ور سیئنگ دیٹ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ہوموسیکشوالٹی ایز ویل. جی پہلے وہ ان کا کلیم یہ تھا کہ جی اس میں ہوموسیکشوالٹی کی تو بات ہی نہیں ہے, ہم تو ٹرانسجینڈرزم کو کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ٹرانسجینڈر ہی 40 to 45% از مین ہیونگ سیکس ود مین, باقی سارے ٹرانسجینڈر ہیں. اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی بنایا ہوا قانون ہماری انسانیت کے خلاف نہیں ہے, بلکہ صرف اور صرف ہمارے فائدے کے لیے. اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے نا تو پھر یہ حالات ہوں گے, یہ اسٹیٹس نکلیں گے باہر. بہت صحیح کہہ رہے ہیں.